پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ شرمیلا اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی. یہ ذرا بتائیے گا کہ احتجاج کر رہے ہیں صحافی، اور ابھی میری بات ہو رہی تھی کامران مرتضیٰ صاحب سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے صدر صاحب سے بھی کوئی رابطہ کیا ہے اس متعلق. اب بال ان کے کورٹ میں ہے کہ ان کو ارسال کر دیا گیا ہے. تو یور تھاٹس، کر دیں گے صدر صاحب دستخط اس پہ؟ جی بہت شکریہ اشفاق صاحب. دیکھیے آف کورس اس امینڈمنٹ کے اوپر صحافی برادری کے تحفظات ہیں اور ایک حد تک بجا بھی ہیں. حکومت کا کام تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، جس میں میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، جرنلسٹ کمیونٹی ہے، اس کو آن بورڈ لیتے اور کنسنسس کے ساتھ ایک امینڈمنٹ سامنے لے کر آتے. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز بھی چلتی ہے اور اس کے اپنے منفی اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی قوانین میں تبدیلی لائی جا رہی ہے تو بہت ضروری ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کام کرتی ہے کہ وی ڈیولپ اے کنسنسس، ہم اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیتے ہیں، ان ڈیپتھ ڈیلیبریشنز کرتے ہیں اور پھر متفقہ طور پہ ایک قانون سازی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی کہ ہم میڈیا ہاؤسز سے، جرنلسٹ سے ڈسکشنز کریں گے اور ان کو آن بورڈ لیں گے. انفارچونیٹلی یہ نہیں کیا گیا. لیکن میں آپ کو اس بات کی بالکل یقین دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزادی صحافت کا ساتھ دیا ہے، اس کے لیے جدوجہد کی ہے اور ہم اس بار بھی اپنی صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے یہ ایک امینڈمنٹ آئی ہے، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، اس میں مزید امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے، امپرووائزیشن ہو سکتی ہے اور شاید ہونی بھی چاہیے. اس لیے ہم انگیج کریں گے میڈیا کو ساتھ. لیکن ابھی معاملہ ہے صدر صاحب کے پاس، تو اب صدر صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا وہ بھیج سکتے ہیں واپس کہ جی اس کو تھوڑا سا ریکنسیڈر کیا جائے؟ پہلے بھی وہ ایک دفعہ ایسا کر چکے ہیں ابھی ریسنٹ ہسٹری میں، تو آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں اس بارے میں. دیکھیے صدر صاحب کے پاس ڈیفینیٹلی آپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کسی چیز کے اوپر تحفظات ہیں لیگلی، پرسنلی نہیں لیگلی، تو پھر وہ اس پہ آبجیکشن لگا کے قومی اسمبلی کو، سینٹ کو واپس بھیج دیتے ہیں. اس کے اوپر پھر قومی اسمبلی دوبارہ بیٹھتی ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ تحفظات بجا ہیں تو وہ ان کی سفارشات کو اس میں انکارپوریٹ کر لیں گے. نہیں سمجھتی تو دوبارہ وہ بل اسی طریقے سے پاس ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ آل از ناٹ لاسٹ. ہم اس کو مزید تبدیلی لا سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں جو سزا رکھی گئی تھی نا، جو 3 سال کی اپ ٹو 3 ایئرز ہے، یہ 10 سال تھی. یہ پیپلز پارٹی نے بیٹھ کے کمیٹیوں نے باقاعدہ اس پہ احتجاج کیا اور اس میں ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم اس کو واٹر ڈاؤن کریں اور ہم اس کو 3 سال. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی اس کو ہونے دیں، آگے انشاءاللہ ترمیم بھی آ جائے گی تو پھر مزید تبدیل. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ابھی اس کو ہونے دیں. مجھے نہیں پتا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب اس پہ اس وقت دستخط کریں گے ایسے کہ نہیں کریں گے. میں ان کے بہاف پہ نہیں بات کر سکتی. ٹھیک ہے. لیکن اف دا آفس فیلز کہ اس میں بہتر اور چیزیں ہونی چاہیے یا کوئی چیز کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ واپس کر. اچھا شرمیلا صاحبہ، ویسے ایک چیز ہے کہ ہم نے جو ہسٹری دیکھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اوور دا ایئرز مختلف ٹی وی چینلز پر رہتے ہوئے کام بھی کیا، کور بھی کیا، اور ایٹ ٹائمز ایسا ہوا کہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا. گیلانی صاحب کا معاملہ سب کے سامنے تھا جب ان کو حکومت سے ہٹایا گیا. اس کے علاوہ کافی مثالیں موجود ہیں. لیکن پولیٹیکل میچورٹی اس حوالے سے اور جو برداشت پیپلز پارٹی میں پائی گئی وہ دوسری جماعت میں نہیں. اچھا جب پی ٹی آئی نے یہ کام کیا تھا تو ہم یہ سمجھے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ ان کا حکومت کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، برداشت شاید اتنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ ایسا کر رہے ہیں. لیکن نون لیگ تو ظاہر ہے کہ پہلے تو 2 پارٹی سسٹم ہی پاکستان میں ہوا کرتا تھا اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی ہوتے تھے. تو یہ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی برداشت کا عنصر کم ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ آپ کا تھاٹس کیا ہیں اس پہ؟ I cannot speak on behalf of the other political parties. پی ٹی آئی میں تو بالکل ہی نہیں تھا. But your observation. تنقید ان کے اوپر کریں تو آپ سیدھا جیل میں جاتے تھے. اچھا. پی ایم ایل این کا بھی میں آپ کو نہیں کہہ سکتی because I don't think پی ایم ایل این can also tolerate criticism to a certain extent. لیکن جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اشفاق، جو برداشت کا مادہ پیپلز پارٹی میں ہے اور بالخصوص صدر آصف علی زرداری صاحب کے اندر ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ صبح سے شام تک صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب پہ بے جا تنقید ہوتی تھی اور وہ صرف مسکراتے تھے اور پیپلز پارٹی کو انسٹرکشن تھی کہ آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے. ہم مسکرا کے برداشت کرتے تھے اور اپنے دلائل سے اس پہ آرگیو کرتے تھے اور دلائل سے اپنی بات منواتے تھے. اور آج بھی ہمارا یہی ایک طریقہ کار ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں
ہماری پارٹی میں کسی قسم کی ٹالرنس برداشت نہیں ہوتی کہ ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں یا ہم کسی میڈیا ہاؤس کے ساتھ بیجا بات کریں. ہمارے یہاں جس طریقے سے ایک ہمارا جو کنڈکٹ ہے اٹ کمز رائٹ فرام دا ٹاپ. اچھا ایک ہماری چیز یہ لیڈرشپ جو ہے ہمیں برداشت سکھاتی ہے. آپ نے کہا اور دیکھیے اس وقت بھی جو یہ ایشو آ رہا ہے, میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو یقین دہانی دلاتی ہوں کہ یہ ہم اپنی میڈیا کی جو برادری ہے, صحافی برادری, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر گورنمنٹ اس کے اوپر کریکشن نہیں کرے گی تو پیپلز پارٹی کرے گی. لیکن مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ یہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ اس معاملے پہ بہتر ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے بات کرتے, لیکن کیا آپ سے اس پہ مشاورت کی گئی تھی؟ کس حد تک کی گئی تھی؟ ہم سے تو مشاورت کسی چیز پہ کرتے ہی نہیں ہے نا. ہم ان کے اتنے اہم اتحادی ہیں, لیکن ان کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے. ہم سے تو مشاورت کرتے ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو جب کمیٹیز کے اندر قانون آتا ہے اس وقت بھی یہ کہا جاتا ہے جی بس پاس کر دیں. اس کے اوپر بھی ہم وی پٹ اے فٹ ڈاؤن اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم اس کے اوپر کلوز بائی کلوز ڈسکشن کریں گے. جو ہم نے کی, جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 10 سال کی سزا تھی, ہم نے کم کر کے اس کو 3 سال کروایا. دیکھیے طریقے اگین بٹ گورنمنٹ کے پاس میجورٹی ووٹ ہوتا ہے. اگر کوئی قانون بن بھی جاتا ہے وہ حرف آخر نہیں ہے, اس کے اوپر امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے, اس کے اندر مزید تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں اور میری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہوں گے, وہ مطمئن نہیں ہوں گے, تو کام آگے نہیں چل پائے گا. چلیں, تھینک یو سو مچ شرمیلا فار یور ٹائم جی.